قریشی صاحب، ان کی پوری ٹیم، شاداب بلوچ صاحب، ان کی ٹیم، میری بہت عزت مآب خواتین اسلام، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عبدالجمیل صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جماعت اسلامی کے کارکنوں کو اور جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے نوجوانوں کو، اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کو، جنہوں نے بڑی محنت کر کے آج پورا دن اتنا زبردست یہاں ایک ماحول بنایا اور اس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں ہماری آبادیوں کے لوگ یہاں پر آئے، خواتین آئیں، مرد آئے، بچے آئے، ان کے لیے مختلف اسٹال بھی موجود رہے اور عوامی مسائل کے حوالے سے بھی یہاں پر سنوائی ہوئی۔ اور مجھے ابھی عبدالوحید صاحب یہ پوری لسٹ بتا رہے تھے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے مسائل کو یہاں پر بیان کیا ہے، انہوں نے اس کو اپنے پاس درج کیا ہے، اور جماعت اسلامی کی جو پبلک ایڈ کمیٹی ہے انشاءاللہ یہ کمیٹی آپ کے ان مسائل کے حل کے لیے کوشش کرے گی۔ بلکہ میں آپ سے اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جماعت اسلامی کے کارکنان صرف ان کے اوپر ہم اس شہر کو، اس کے کاموں کو نہیں چلا سکتے، ہمیں مزید کارکنوں کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارا حصہ بنے، ہماری کمیٹیوں کا حصہ بنے، ہماری محلہ کمیٹیوں کا حصہ بنے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس شہر کو سنواریں گے، اس شہر میں تعمیر و ترقی کریں گے اور اس کی شہر کی روشنیاں واپس لے کر آئیں گے۔ میری بہت ہی قابل احترام خواتین اسلام اور میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اس وقت کراچی شہر میں سب سے آسان چیز اور سب سے سستی چیز اگر کوئی ہے تو انسانی جان ہے۔ کورنگی، صرف کورنگی کے علاقے میں پچھلے ایک ہفتے میں 3-4 جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا قصور ہوتا ہے اس جوان کا، ان کے ماں باپ کا، کہ لوگ پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑی مشکل سے تعلیم دلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک اسٹریٹ کرمنل آتا ہے، کوئی موبائل چھینتے ہوئے یا موٹر سائیکل چھینتے ہوئے ہمارے جوان کو گولی مار دیتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، لیکن ہم جس نظام، جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کیے ہیں۔ چونکہ یہاں قاتلوں کو آزادی ہوتی ہے، انہیں معلوم ہے کہ اول تو پکڑے نہیں جائیں گے، اور اگر پکڑے جائیں گے تو پھر چھڑا لیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دندناتے پھرتے ہیں قاتل اور کرمنل۔ ہماری جانیں محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، ہماری گاڑیاں محفوظ نہیں، ہماری مائیں بہنیں نکلتی ہیں اور دل دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ بچیاں جنہیں اپنی تعلیمی اداروں میں جانا ہوتا ہے یا مختلف جابز کے لیے خواتین کو نکلنا پڑتا ہے تو ہر وقت یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پریشانی کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے، ان کا تحفظ کیسے کیا جائے۔ اس لیے کہ تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں، اس کے لیے ہم ہر چیز حکومت کے حوالے، بلوں میں جو ٹیکس لگ کر آتے ہیں وہ بھی حکومت کے پاس جاتا ہے، موبائل پہ کارڈ پہ بھی ٹیکس لگتا ہے وہ بھی حکومت کے پاس جاتا ہے، صابن پہ بھی ٹیکس لگتا ہے وہ بھی حکومت کے پاس جاتا ہے، کہیں بیٹھ کر ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں تو اس پہ بھی ایک ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی حکومت کے پاس جاتا ہے۔ لیکن حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں امن دے، وہ ہمیں امن بھی نہیں دیتے ہیں، وہ ہمیں تحفظ بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس وقت 38,000 40,000 پولیس اہلکار اس شہر میں موجود ہیں، لیکن ان اہلکاروں میں سے کتنے پولیس اہلکار ایسے ہیں اور کتنے افسران ایسے ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے؟ دیکھیں، دنیا بھر میں جو پولیسنگ کا نظام ہوتا ہے اس میں مقامی لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جب ہم مقامی لوگوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر 30-40 سال پہلے والے دور میں لے جائیں اور یہاں پر لسانی بنیادوں پہ تقسیم پیدا ہو جائے، سندھی مہاجر جھگڑے شروع ہو جائیں، پختون بلوچ تصادم شروع ہو جائے اور لوگ پھر اپنی دکانیں چلاتے رہیں۔ ہم لسانیت پر یقین نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو تقسیم کرنے پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں ہر قوم، ہر برادری، ہر نسل سے تعلق رکھنے والا فرد موجود رہتے ہیں۔ آپ یہ اصول اور ضابطہ بنائیں کہ 80% جو پولیس ہوگی وہ اس شہر کے رہنے والے، چاہے وہ سندھی ہو یا بلوچ ہو، مہاجر ہو یا پختون ہو، پنجابی ہو یا سرائکی ہو، کشمیری ہو یا ہزارے وال ہو، بنگالی ہو یا برمی ہو، یا کوئی زبان بولنے والے ہوں، میمن ہو، گجراتی ہو، بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس بات کا حق حاصل ہے کہ انہیں بھی روزگار کے مواقع ملیں۔
آپ 80% اہلکار اور افسران پولیس کے مقامی بنانا شروع کریں، خود بخود آپ دیکھیں گے کہ حالات میں ایک فرق واقع ہوگا۔ اس لیے کہ جس کی اولاد یہاں پر رہتی ہے، جس کا گھر بار یہاں پر ہوتا ہے، جس کے اپنے بچے بھی غیر محفوظ ہوں گے تو وہ ہمارے بچوں کو محفوظ بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ان افسران کو اس بات کا کوئی غم ہی نہیں ہوگا، پورا کا پورا سسٹم ان لوگوں پر چل رہا ہوگا جن کا ہمارے علاقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کا پین بھی نہیں لیں گے اور ہمارے بچے کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں اسی طرح سے غیر محفوظ رہیں گے۔ اس لیے ہم اپنا تحفظ چاہتے ہیں، پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، کالی بھیڑوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ تو تھانوں کو بیچتے ہیں، یہاں تو ایس ایچ او کی قیمت لگتی ہے، اور جب ایس ایچ او کی قیمت لگتی ہے تو وہ قیمت وصول کرنے کے لیے ہمیں لوٹتے ہیں، منشیات کے اڈے چلتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ منشیات کا کوئی اڈا کیا 3-4 دن سے زیادہ پولیس اور تھانے کی معلومات کے بغیر چل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ اس لیے اگر وہ اڈا چل رہا ہے تو وہ تھانہ اس کا ذمہ دار ہے، اور اگر ایس ایچ او یہ کہتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے، مجھے اوپر والوں کا حکم ہے، تو اس کو بھی پھر اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قوم کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ میرے اوپر کہاں سے دباؤ آ رہا ہے۔ اگر اوپر والا کہتا ہے کہ مزید اوپر سے دباؤ ہے، مزید اوپر سے دباؤ ہے، تو کوئی تو نکلے غیرت مند جو ہمیں بتائے کہ یہ چکر کہاں سے چلتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، اور سندھ حکومت کتنی انوالو ہے، اور کون کون لوگ ہیں جو اس پورے دھندے کے ساتھ ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کے جسم میں زہر اتاریں۔ وہ ہمیں کھیلنے کے لیے میدان نہیں دے سکتے، وہ ہمیں سانس لینے کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ہمیں پارک نہیں دے سکتے، وہ پڑھنے کے لیے تعلیمی ادارے نہیں دے سکتے۔ جو تعلیمی ادارے موجود ہیں اس میں سستی تعلیم نہیں ہے، ان میں معیاری تعلیم نہیں ہے۔ سرکاری اسکولوں میں لوگ اپنے بچوں کو داخل کرانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ عمارت تو موجود ہے لیکن اس میں پڑھانے والے نہیں ہیں، پڑھانے والے ہیں تو پڑھاتے نہیں ہیں، پڑھاتے بھی ہو تو نظام ایسا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ایسا نظام ہے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کتنے کالجز ایسے ہیں، خاص طور پر بچیوں کے کالجز ہوں، بچوں کے کالج ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹوائلٹ جیسی بنیادی سہولت موجود نہیں ہوتی ہے، اور بجٹ کتنا ہے سندھ حکومت کا؟ 326 ارب روپے کا بجٹ ہے۔ 326 ارب کا مطلب 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پیسے کس کے؟ یہ ہمارے پیسے ہیں، یہ مڈل کلاس لوگوں کے پیسے ہیں، یہ ہماری انڈسٹری کے ٹیکسوں کے پیسے ہیں۔ یہ ایک غریب آدمی بھی اپنی بنیادی چیزیں خریدتا ہے، اس پہ بھی ٹیکس لگتا ہے۔ یہ اس کے پیسے ان وڈیروں اور جاگیرداروں کی جیب میں جاتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کی تعلیم پہ نہیں لگتے۔ 49,000 اسکول پورے صوبے میں ہے، بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ ہیلتھ میں دیکھ لیجئے، آپ ہیلتھ میں صورتحال دیکھیے، اسپتال ایسا لگتا ہے کچرا ٹنڈیاں بنے ہوئے ہیں۔ جو کے ایم سی کے اسپتال ہیں ان کو دیکھ لیجئے، جو سندھ گورنمنٹ کے تحت چلنے والے اسپتال ہیں ان کو دیکھیے، صرف وہ ڈپارٹمنٹ جو این جی اوز چلا رہی ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، باقی حکومت کی کوئی عملداری نہیں ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں ہماری صحتیں خراب، تعلیم ہمیں مل نہیں رہی، امن آپ دے نہیں سکتے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، شہروں جس میں گلیوں میں اور سڑکوں پہ روشنی کا انتظام نہ ہو، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ 3 کروڑ لوگ کہاں جائیں؟ 3 کروڑ میں سے 2 کروڑ سے زائد تو نوجوان اس شہر میں موجود ہیں۔ اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ اس کی گنتی پوری نہیں کی گئی ہے، اس کو گنا پورا نہیں جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری نمائندگی نہیں ہوتی۔ اس پر سندھ اسمبلی کا حالت یہ ہے کہ وہ وڈیرے اور جاگیردار جو انٹیریئر سندھ میں مقامی سندھیوں اور بلوچوں کی گردنوں پہ چڑھ کر آتے ہیں، انہیں سیلابوں میں ڈبو کر آتے ہیں، انہیں جاہل بنا کر رکھتے ہیں، انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی چیز ان کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لو نوکری لو، ہم سے نوکری خریدو، اور پھر خریدنے کے بعد کرپشن کرو، رشوت لو اور پیسے ہمیں واپس کرو۔ انٹیریئر سندھ کے نوجوانوں کو یہ کرپشن میں مبتلا کر رہے ہیں، ملازمتیں دے دے کر، پڑھاتے نہیں ہیں، آگے نہیں بڑھاتے، ان کو مواقع نہیں دیتے۔ ان کو یہ 2010 میں سیلاب آیا تھا،
फ्लड कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट मौजूद थी, 12 साल में उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस मर्तबा दरिया का सैलाब नहीं था, सिर्फ बारिशों से लोग डूब गए, इसलिए कि रास्तों को क्लियर नहीं किया गया और वडेरों और जागीरदारों ने अपनी मर्जी से इस पूरे सिस्टम को चलाया हुआ है। तो इंटीरियर सिंध में लोगों को दबाकर वडेरा शाही की बुनियाद पर ये जालिम लोग अपना वोट हासिल कर लेते हैं, छीन लेते हैं। वहां लोगों का कोई इख्तियार नहीं होता, कोई गांव में गोठ में ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो वडेरे की मर्जी के बगैर वोट कास्ट करे। इसलिए आप देखें कि 30% लोग तो जो बल्दियाती इंतखाब अपर सिंध में हुआ वो बगैर इंतखाब के ही कामयाब हो गए। बड़ी कारकर्दगी है पीपुल्स पार्टी की, बड़े उसने इंटीरियर सिंध में 4 चांद लगा दिए हैं, सारा बजट लगाकर तरक्की कर दी है। इसलिए इंटीरियर के लोगों ने 30% तो उनको वैसे ही जिता दिया और बाकी जो रह गया वो उन्होंने खुद जीत लिया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं। तुम पॉपुलर नहीं हो, तुम्हारी वडेरा शाही पॉपुलर है, तुम्हारी ताकत पॉपुलर है, तुम्हारी बंदूक पॉपुलर है, तुम्हारा कब्जा पॉपुलर है। तुमने जो जहालत फैलाई है उसको पॉपुलर बनाकर तुम वहां से वोट लेते हो और फिर इन शहरों के वोटों को भी मस्क कर देते हो। यहाँ की आबादी पूरी नहीं है, 130 जो डायरेक्ट इलेक्शन की सूबाई असेंबली की सीटें हैं, इसमें अगर कराची की गिनती पूरी हो जाए, यहाँ की आबादी पूरी तरह से काउंट हो तो हमारी 62-63 सीटें होंगी। इसके नतीजे में इनकी वडेरा शाही जाते हुए दिखती है और इनको खतरा होता है, इसलिए ये आवाज नहीं उठाते। सिंध की आबादी कम हो रही है, अगर कराची की आबादी आधी हुई है तो मुराद अली शाह से मैं पूछना चाहता हूं, ये तो सिंध की आबादी कम हुई है लेकिन तुम कराची को सिंध का हिस्सा ही नहीं समझते। लूटने के लिए समझते हो, खाने के लिए समझते हो, करप्शन के लिए समझते हो, लेकिन देने के लिए कराची को सिंध का हिस्सा नहीं समझते हो। इसीलिए आवाज बुलंद नहीं करते हो, एक नोट डालते हो, खामोश उड़ाते हो और हमारी आबादी पे डाका पड़ता है और उससे हमारे सूबे के वसाइल पे डाका पड़ता है, लेकिन तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए कि तुम्हें असल परेशानी यह है कि कराची की गिनती पूरी हो गई तो वडेरों की गिनती कम होना शुरू हो जाएगी और उसके नतीजे में जेन्युइन लीडरशिप उभरना शुरू होगी। फिर इंटीरियर सिंध में भी लोग इन वडेरों से बगावत करेंगे। इसलिए अपनी जागीरदारी, अपनी वडेरा शाही जब ये खतरे में देखते हैं तो फिर ये इसके ऊपर आवाज नहीं उठाते। लेकिन अगर ये आवाज नहीं उठाते तो यहाँ विफाकी जमातें भी तो मौजूद हैं। भर भर कर इस शहर कराची ने वोट दिया है, उन लोगों को भी वोट दिया जिन्होंने कहा कि हम आपको हुकूक दिलाएंगे, हम आपको मुलाजमतें दिलाएंगे। हमने बहुत नारे देखे हैं, बहुत कत्लो गारतगरी देखी है, हमने हर कौम से नौजवानों को लड़वाकर देख लिया, सबने कुछ भी हमें नहीं मिला। और जब सबसे लड़वा कर खुद कफील हो गए थे तो कुरंगी के दरो दीवार गवाह हैं कि शायद कोई गलियों की कोई दीवार ऐसी नहीं होती होगी जब हकीकी और एमकेएम की फायरिंग के दौरान ये दीवारें छलनी ना होती हों और लोग शहीद ना होते हों, हमारे बच्चे कत्ल ना होते हों, टॉर्चर सेलों में ना जाते हों। हम भूले नहीं हैं, हम उन दिनों को भूले नहीं है जब हमारे वोटों से तुमने अपने कारोबार किए थे और हमें बेच दिया था, वडेरों और जागीरदारों के हाथों बेच दिया था। अब तुम मासूम बनकर हमारे सामने आते हो, फिर तुम साजिशें करके फिर से ताकत हासिल करना चाहते हो, फिर से महाजिर चूरन बेचना चाहते हो, फिर से हमें लड़वाना चाहते हो। कराची के लोग अब बाशऊर हो गए हैं, अब तुम्हारे इन चूरनों को नहीं खरीदेंगे, न खाएंगे, बल्कि तुम्हें हम अलविदा कह चुके हैं। हम तुम्हारे किसी नारे में नहीं आएंगे। बहुत कुर्बानियां हमने देनी हैं, अब हम सब मिलकर लड़ेंगे। हर जुबान बोलने वाला, हर इलाके का रहने वाला एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनेगा, एक ताकतवर दीवार बनकर इंशाअल्लाह तुम सब लोगों का मुकाबला करेगा। हमारा क्या कसूर था कि इन सारी आबादियों के वोटों को पीपल्स पार्टी की दहलीज पर 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 10 मरतबा नहीं, 50 मरतबा तुम रख चुके हो और अब भी तुमने गद्दारी की और तुमने हमारा मैंडेट इस रिजीम चेंज के मौके पर भी वडेरों और जागीरदारों को बेचा है। इसलिए अब हम धोखा नहीं खाएंगे। ये सवाल पजीर है, ये 4 भी जमा हो जाए, ये 10 भी जमा हो जाए, 0 जमा 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0। अब ये नहीं उठ सकते, इसलिए कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि लड़ने से काम नहीं चलेगा।
تقسیم ہونے سے کام نہیں چلے گا، لوٹنے والوں کے ہاتھ میں مینڈیٹ دے کر کام نہیں چلے گا۔ 35 سال میں ہم پیچھے کی طرف چلے گئے، ہماری تعلیم تباہ ہوئی، ہمیں روزگار نہیں مل رہا، ہمارے بچوں کے لیے مواقع نہیں ہے۔ تم نے وزارتیں پکڑی، تم نے گاڑیاں بنائی، تم نے ملیشیا میں کاروبار کیے، تم نے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ حساب کتاب کیا، تم نے زرداری کے ہاتھوں ہمارا مینڈیٹ بیچا، تم نے پیسہ لندن اور امریکہ پہنچایا۔ ہمارے بچوں کو کیا ملا؟ ہماری عورتوں کو کیا ملا؟ ہماری خواتین کو کیا ملا؟ تم تو ہمیں تحفظ بھی فراہم نہیں کر سکے، تم تو ہمیں ٹرانسپورٹ بھی نہیں دے سکے۔ جو چلتی ہوئی ٹرانسپورٹ تھی، جو سرکولر ریلوے تھی، وہ بھی تمہارے وزیر ٹرانسپورٹ کے دور میں ختم ہوئی۔ جو یہاں پر KTC کی ہزاروں بسیں تھیں، وہ بھی تمہارے دور میں ختم ہوئی۔ جب تمہاری مرضی کے بغیر یہاں پرندہ پر نہیں مارتا تھا تو ہم سے ٹرانسپورٹ چھن رہی تھی، اختیارات چھن رہے تھے، سرکولر ریلوے چھن رہی تھی۔ KTC کو تم نے کھمبوں کی قیمت کے برابر بیچ دیا، اس شہر کا ادارہ بیچ دیا۔ اس کو ترقی دینے کے بجائے اس کو فروغ کر کے تم الیکٹرک مافیا کا حصہ بن گئے، اس لیے تمہارے دھندوں میں نہیں آئیں گے۔ اور پیپلز پارٹی کا جو سہولت کار بنے گا، جو ہمارا مینڈیٹ بیچے گا، ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے کان کھول کر سن لو، زرداری ڈاکٹرائن اب کراچی میں نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ زرداری کی چالیں نہیں چلیں گے، زرداری کے غلام نہیں چلیں گے اب یہاں پر۔ اور یہ تو لگتا ہے ایک ونٹر پیکیج دیا جا رہا ہے، سردیوں میں زرداری کا ونٹر پیکیج آیا ہے۔ ان پارٹیوں کو اکٹھا کرو اور پھر اس کے بعد ان کا سب کا ووٹ خرید لو۔ تو اب اس دھوکے میں نہ رہے زرداری صاحب، تم جتنے بھی پیکیج نکال لو، اب لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ ایسا کرو ان سب کو اپنی پارٹی میں ڈائریکٹلی شامل کر لو تاکہ تم سب ایک طرف ہو جاؤ اور کراچی کے عوام ایک طرف ہو جائے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ کراچی کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں ان اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے طویل عرصے سے کراچی میں یہی کھیل کھیلا ہے۔ یہ ادارے کیا کرتے ہیں؟ ایک کو طاقتور کرتے ہیں، دوسرے سے اس کی طاقت کو کم کرواتے ہیں، دوسرے کو طاقتور بناتے ہیں، تیسرے سے اس کی طاقت کو کم کرواتے ہیں، آپس میں لڑواتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ضروری تھا کہ ایک سے دوسرے کی طاقت کو کم کیا جائے۔ یہ دھندا آپ ختم کر دیجئے۔ اب تو آرمی چیف نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، تو آپ غیر سیاسی ہو جائیے، کراچی میں کوئی منورنگ نہ کیجئے، مردہ گھوڑوں میں جان مت ڈالیے، زرداری کو طاقتور مت کیجئے، کرپشن کے اس نظام کو سپورٹ مت کیجئے۔ شہر کے 3 کروڑ لوگ یہ رد عمل بھی دے سکتے ہیں، یہ اٹھ کر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری چالوں کو ناکام بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو گورنر ہاؤس اس وقت تم نے سازشوں کا اڈا بنایا ہوا ہے، اس اڈے کو بھی ختم کرنا ہوگا تاکہ یہ شہر عزت اور وقار کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ اس لیے ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے کہ ہمیں مینڈیٹ دلوایا جائے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ نہ روکا جائے۔ ہم نہ لڑنا چاہتے ہیں، نہ گولی چلانا چاہتے ہیں، نہ پتھر مارنا چاہتے ہیں۔ ہم عوام میں رہتے ہیں، عوام کے دکھوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی پریشانیوں میں پریشان ہوتے ہیں، ان کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں، ان کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے جوانوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کھیل کے میدان آباد ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی IT کی تعلیم حاصل کریں۔ ہم نے بنو قابل کا پروگرام جو ہے اس کو لانچ کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں رجسٹریشن ہوئی، ہزاروں بچوں نے ٹیسٹ دیا ہے۔ 10,000 بچوں کو انشاءاللہ جنوری سے سال کے آغاز سے پہلا بیچ ان کا پڑھانے جا رہے ہیں۔ 10,000 بچے اور بچیاں پڑھیں گے اور پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اب ہم لڑیں گے نہیں تو پھر ہمارا راستہ کیوں روکتے ہو؟ اگر ہم جیت رہے ہیں تو ہمارا راستہ نہ روکیں، انتخاب کو ملتوی نہ کروائیں، الیکشن کمیشن پہ دباؤ مت ڈالیں، ایک نئی رجیم سیٹ نہ کریں، مردہ گھوڑوں میں جان مت ڈالیں۔ کراچی کے عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں۔ یہ باشعور لوگ ہیں، انہوں نے بہت دکھ جھیل دیے ہیں، ان کا فیصلہ ظاہر ہو رہا ہے۔ سرویز بتا رہے ہیں کہ لوگ ایک مرتبہ پھر اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کو بلدیات دینا چاہتے ہیں۔ ہر پارٹی کے لوگوں کی یہی خواہش ہے، PTI کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، MQM کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔
کسی اور پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے سپورٹر بھی یہی چاہتے ہیں کہ شہر ترقی کرے، اور لوگوں نے دیکھ لیا ہے جماعت اسلامی کے علاوہ اس شہر کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا۔ اس لیے جب لوگ یہ چاہتے ہیں تو آپ کسی سازش کا نہ حصہ بنے، نہ سازش کے ذریعے سے کسی کو لانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کیا تو پھر کراچی کے عوام رد عمل بھی ظاہر کریں گے۔ جماعت اسلامی آپ کے مینڈیٹ پہ کوئی نیا ڈاکہ کسی کو نہیں ڈالنے دے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم نے گزشتہ دنوں ان مافیا کا مقابلہ کیا ہے کہ الیکٹرک مافیا ہے، لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ یہ مافیا ہے جس نے ان پارٹیوں کو خریدا ہے، جس نے ان بڑے بڑے لوگوں کو وہ خریدتے ہیں اور بڑی آبادی کو بجلی سے محروم کرتے ہیں، لیکن بل ہے کہ وہ کتنے بھاری بھرکم آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک مشکل ہے جو ہر مہینے ہر خاندان کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بچوں کی تعلیم کیا ہو۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جب اسکول انتظامیہ کہتی ہے کہ فیس لے کر آؤ تو لوگوں کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا ان کو ہم اسٹریٹ کرمنل کے حوالے کر دیں؟ ان کو منشیات کا عادی بنا دیں؟ ان کو بچوں کو ہم سمندر میں پھینک دیں؟ ہم نہیں پھینک سکتے۔ ان بچوں کو اپنی طاقت بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کا مستقبل سنواریں گے، یہ آگے بڑھیں گے، ہمارا ملک آگے بڑھے گا۔ ہم ان مافیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کے الیکٹرک مافیا پی ٹی آئی اس کے ساتھ، نون لیگ اس کے ساتھ، پیپلز پارٹی اس کے ساتھ، ایم کیو ایم اس کے ساتھ، ایم کیو ایم کی جتنی آکسفورڈ اسمبلی میں پی ایس پی ہو، اب تو سب ایک ہونے جا رہے ہیں، سب ان کے ساتھ، حقیقی ہو یا مجازی ہو، سب ان کے ساتھ۔ ایک طرف کے الیکٹرک، دوسری طرف کراچی کے عوام اور جماعت اسلامی ہے جو عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ سڑکوں پہ بھی ہم احتجاج کرتے ہیں، نیپرا میں بھی ہم جاتے ہیں، عدالت میں بھی ہم پہنچتے ہیں، اور ہم نے عدالتوں سے ریلیف بھی حاصل کیا ہے۔ یہ جو مرتضی وہاب صاحب تشریف لائے تھے، ایک نیا ٹیکس لگا دیا تھا، الحمدللہ ہم نے عدالت سے اسٹے حاصل کیا ہے 6 مہینے سے تقریباً، اب کوئی ٹیکس نہیں لگا ہوا۔ اسی طرح فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو بل بڑھ کر آ رہے تھے، الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ ہماری جد و جہد کے نتیجے میں اپنے بلوں کو چیک کریں، وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے پیسے اب آپ کے بلوں میں زیادہ لگ کر نہیں آ رہے ہیں، نکلتے ہیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جد و جہد کرتے ہیں تو ان کو لگام ملتی ہے۔ اس لیے ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم یہ مقدمہ آپ کا لڑیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لائسنس ان کا کینسل ہو، ہم یہ چاہتے ہیں جو مدت ان کی پوری ہو رہی ہے اس کا فارنسک آڈٹ ہو، سب پتہ چل جائے گا کون مافیا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل گرڈ میں جو بجلی موجود ہے وہ کراچی کے عوام کو دی جائے، اس لیے کہ ہمارے معاہدے ایسے ہیں، بجلی زیادہ ہے، پاکستان میں کنزمپشن کم ہے، لیکن زیادہ بجلی کے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، تو وہ بجلی کراچی کو دی جائے، جنریشن گورنمنٹ کے حوالے ہو، اور آگے جو ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن ہے اس میں کئی کمپنیاں آئے تو مونوپولی ختم ہو جائے گی۔ یہ پورا سولوشن ہے، اس میں کوئی بھام نہیں ہے، لیکن طاقتور لوگ چاہتے ہیں کہ ایک نئی مافیا کے الیکٹرک کیا جائے اور ان کا ٹھنڈا پانی چلتا رہے۔ ہم مزاحمت کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ ہم نے دیکھا ہے نعمت اللہ خان نے K3 منصوبہ بنایا پانی کا، اور K4 پر کام بھی شروع کیا۔ 17 سال گزر گئے، 2005 سے آج 2022 آ گیا۔ ایم کیو ایم کے 2 میئر گزر گئے، پیپلز پارٹی کے کئی ایڈمنسٹریٹر گزر گئے، ان کی اتحادی حکومت گزر گئی، اور اس وقت بھی اتحاد میں ہے۔ ایک بوند پانی کا اضافہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کسی نے بھی کراچی کے لیے نہیں کیا۔ سب نے نعرے لگائے، سب نے اعلان کیے، سب نے کہا کہ اتنے کا پیکیج، 1100 ارب روپے کا پیکیج، 162 ارب روپے کا پیکیج، K4 کے لیے 200 ارب، KCR کے لیے 200 ارب، سب جھوٹ ثابت ہوا، سب ثابت ہوا۔ اس شہر کو کوئی اور نہیں کرتا۔ اس شہر کے لوگوں کو اپنی اصل قیادت کے ساتھ مل کر لڑنا بھی ہوگا اور اپنا حق بھی حاصل کرنا ہوگا۔ اس لیے اب شاید اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت اسلامی اور اس کے میئر کی قسمت نہیں لکھا ہے
کہ ہم نے ہفتین سے کراچی کو پانی لانے کا منصوبہ عبدالستار افغانی نے بنایا تھا، بڑا ریلیف پہنچایا تھا۔ کیسری منصوبہ 10 کروڑ گیلن یومیہ کا نعمت اللہ خان نے بنایا تھا، بڑا ریلیف ملا تھا۔ اب انشاءاللہ جماعت اسلامی کا میئر ہی K4 بھی مکمل کروائے گا اور پورا پانی کراچی کو دلوائے گا انشاءاللہ۔ اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم لڑ تو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری فائلیں نہیں بنی ہوئی، ہمیں کرپشن نہیں کرنی ہوتی، ہمارے پاس دیانتدار ٹیم موجود ہے، آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ، تو گلی محلے میں بھی کام ہوگا اور شہر کے پروجیکٹ بھی پورے ہوں گے۔ اس وقت پورے شہر میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دھول مٹی اڑ رہی ہے، الرجیز کا شکار سب بچے اور بوڑھے اور جوان ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہماری ماؤں بہنوں کی قسمت میں کیا صرف چنکیوں کے دھکے رہ گئے ہیں؟ ان کی کمروں کا حال دیکھیں، ان کی صحت کا حال دیکھیں، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ 45 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں، بائک سے شہر میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماس ٹرانزٹ نہیں ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، سرکار کی کوئی بس نہیں چلتی ہے۔ ایک گرین لائن بنائی وہ بھی ادھوری، جو اورنج لائن بنائی وہ بھی بیکار منصوبہ، اور جو ریڈ لائن بنا رہے ہیں اس نے لاکھوں میں نہیں ملینز میں لوگوں کو اس وقت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ منصوبہ بھی ادھورا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی یہ ویژن رکھتی ہے کہ شہر کو لائٹ ریل سسٹم کی ضرورت ہے۔ لائٹ ریل سسٹم ہوگا، سرکولر ریلوے سے کنیکٹڈ ہوگا، اور 15-16 ہزار بسیں ہوں گی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی۔ جب شہر کی سڑکیں ٹھیک ہونے لگیں گی، جب شہر میں صحت کا نظام ٹھیک ہوگا، صفائی ستھرائی ہوگی، کلین ہوگا اور گرین ہوگا، اور ہزاروں لوگوں کی یہ بلدیاتی ٹیم جو جماعت اسلامی عوام کے ساتھ مل کر چلائے گی وہ کام کرے گی، محلہ کمیٹیوں میں شہریوں کا حصہ ہوگا، پورے کاموں کی نگرانی ہوگی، تو انشاءاللہ انویسٹر بھی آئے گا۔ ابھی تو ہمارے شہر کے بدترین حالات ہیں، اس کے باوجود یہ شہر پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے۔ 67% پاکستان کا ریونیو کراچی سے جاتا ہے، 54% ایکسپورٹ کرتے ہیں، 42% پچھلے سال زیادہ ٹیکس دیا ہے، جی ڈی پی میں 35% حصہ ہمارا ہے، صوبے کا 98% ہمارا ریونیو ہے۔ جب ان گئے گزرے حالات میں بدترین صورتحال میں پاکستان کی معیشت چلا رہے ہیں، آئی سی یو والا کراچی پاکستان کو چلا رہا ہے، تو یہ صحت مند کراچی تو پاکستان کو کتنی ترقی دے سکتا ہے؟ اس لیے اب اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، دوبارہ تعمیر کی طرف آنے، دوبارہ تعلیم کی طرف آنے، دوبارہ ترقی کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں، الخدمت کے والنٹیئر بنیں، بنو قابل پروگرام کے والنٹیئر بنیں، اور آپ بھی آپ میں سے جو پڑھانے کی اسکل رکھتا ہے، آئی ٹی کی ایجوکیشن دے سکتا ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ آئے۔ اور میں جعفر قریشی صاحب آج انہوں نے کچھ تجاویز بنائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بہت سے کرکٹر ایسے ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہونے کی وجہ سے اور دیگر وجوہات سے وہ بے روزگار ہو گئے، برے حالات میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اکاؤنٹ بنایا جائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان تمام کرکٹرز کے لیے، اور صرف کرکٹرز نہیں، فٹ بالرز کے لیے بھی، ان کے لیے نہیں، اور بھی کسی اسپورٹ سے ایتھلیٹکس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں، اور جو جوانی کی عمر گزار چکے ہیں، اگر ان کے حالات خراب ہیں تو ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، اور وہ کمیٹی انشاءاللہ تعالی فنڈ بھی جنریٹ کرے گی اور میرٹ کی بنیاد پر ان کی کفالت بھی کرے گی۔ لیکن یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ شہر کے کھیل کے میدان پھر سے آباد ہوں۔ ہم بہت سارے فٹ بال کلب کام کر رہے ہیں، بہت سارے ایتھلیٹکس کے ایونٹس یہاں پر ہوتے ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا کوئی پیٹرن نہیں ہے۔ جماعت اسلامی وہ کمیٹیاں بنائے گی انشاءاللہ، ان کے ہم پیٹرن بنیں گے، ان کی سرپرستی کریں گے، ان کلبوں کی ضرورت کو پورا کریں گے انشاءاللہ، پیرنٹ باڈی بنائیں گے اور ان کلب کو اپنے ساتھ جوڑیں گے اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ کھیلنے میں مدد دیں گے، آگے بڑھنے میں مدد دیں گے۔ یہ جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا، یہ لیاری کے لوگ، یہ منیر کے لوگ، یہ پورے کراچی کے لوگ کبھی برازیل کو اپنی ٹیم سمجھتے ہیں، کبھی ارجنٹائن کو اپنی ٹیم سمجھتے ہیں،
مراکش کو تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے. ہماری ٹیمیں سب ٹیمیں ہیں, اسپورٹس مین سب کو پسند کرتا ہے, لیکن پاکستان کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان میں کون سی کمی ہے؟ ہمارے نوجوانوں میں کیا کمی ہے؟ ہم ورلڈ کپ فٹ بال کیوں نہیں کھیل سکتے؟ ہم کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ کھلائیں گے اپنے بچوں کو انشاءاللہ اور دنیا کے مقابلوں میں آگے لے کر جائیں گے. اور کرکٹ کے لیے ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہر طرف زیادتیاں نظر آتی ہیں, کرکٹ میں بھی کراچی کے پلیئر کے ساتھ خاص طور پر زیادتی ہوتی ہے. میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ میں نظامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا, نہ ہماری جماعت رکھتی ہے, بلکہ اس کے خلاف تو ہم نے جانیں دی ہیں, خون بہایا ہے اور اس شہر کو ایک نظریاتی شہر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن اگر شہر کراچی کا بھی جس طرح اور چیزوں میں کوٹا ہے, اسپورٹس میں بھی کوٹا ہو جائے گا کہ اگر ایک لڑکا کراچی سے کھیل رہا ہے تو دوسرا کتنا بھی میرٹ پہ ہو وہ نہیں کھیل سکتا, تو یہ کوٹا سسٹم نہیں چلے گا, میرٹ سسٹم چلے گا. نجم سیٹھی صاحب سن لیجئے کہ آپ کو یہ میرٹ سسٹم لانا ہوگا. ہمارے کراچی کے وہ لڑکے جو میرٹ پر ٹیم کا حصہ بننے چاہیے ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے. ہم زبردستی کسی کو نہیں کھلانا چاہتے, ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں اور اس پہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اگر فواد عالم اور سرفراز احمد اس لائق ہے کہ وہ ٹیم میں ہو تو اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے. کیوں آپ کس طرح سے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں؟ پرفارمنس دیکھیے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجیے. لاہور کا لڑکا بھی ہمارا ہے, سیالکوٹ کا بھی ہمارا ہے, سوابی اور پشاور کا بھی ہمارا ہے, لیکن آپ کسی ایک شہر کو مارجنلائز نہ کریں. میرٹ کی بنیاد پر اسپورٹس ہو, میرٹ کی بنیاد پر تعلیم ہو, میرٹ کی بنیاد پر ملازمتیں ہوں, سب کے لیے برابر کے مواقع ہوں. ہم کوئی اور چیز اپنی پارٹی کے لیے نہیں چاہتے, اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتے. اس لیے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں. یہ لاڈی کورنگی بڑے چارج لوگوں کا علاقہ ہے, بڑے محنت کشوں کا علاقہ ہے, انڈسٹریل ایریا بھی یہاں پر موجود ہے, بڑی تحریکیں چلانے والا علاقہ ہے. اس نے پاکستان کے لیے, دین کے لیے ان علاقوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. اب ہم پھر اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے, ہم اپنے بچوں کو امپاور کریں گے, بااختیار بنائیں گے, اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور باقی اختیار انشاءاللہ چھینیں گے, آپ کے ساتھ مل کر چھینیں گے. اس لیے بلدیاتی الیکشن جو 15 جنوری کو ہو رہا ہے, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی علاقے میں کہیں کوئی کوتاہی ہو اور ہماری کوئی ورکر آپ تک نہ پہنچا ہو سکتا ہے کہ ہماری ابھی افرادی قوت کہیں پر کم ہو. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ کسی پارٹی کا الیکشن نہیں ہو رہا ہے, یہ کراچی کے مستقبل کا الیکشن ہے. اسی لیے یہ بھاگ رہے ہیں, ہم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بھاگتے بھاگتے 15 جنوری تک آئے ہیں. سارے راستے ہم نے بند کیے ہیں. 2 مرتبہ ان ساری پارٹیوں کو ہم نے ہائی کورٹ میں شکست دی ہے, 1 مرتبہ سپریم کورٹ میں شکست دی ہے, 1 مرتبہ الیکشن کمیشن میں شکست دی ہے. اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سازشیں کریں اور نادیدہ قوتیں ان کو سپورٹ کریں. میں سب سے کہنا چاہتا ہوں الیکشن کو 15 جنوری کو ہی ہونا چاہیے, اور 15 جنوری کو جو الیکشن ہو, آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ خود کارکن بن جائیں. آپ اپنے محلے میں اس بات کا اہتمام کریں کہ پولنگ ایجنٹ کتنے ہیں. آپ اپنے وارڈ میں خود دیکھیے. نوجوانوں سے کہتا ہوں مہمات چلائیے, گھر گھر اس پیغام کو پہنچائیے. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, جماعت اسلامی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو رہے سہے کارکنان ان پارٹیوں کے ہیں وہ بھی بددل ہو رہے ہیں. آپ بددل ہو کر گھر نہیں بیٹھے. اگر آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے تو آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے, جماعت اسلامی آپ کو سینے سے لگائے گی انشاءاللہ تعالی, آپ کو اپنے ساتھ چلائیں گے. آپ ہماری مہم چلائیں. میں ماؤں بہنوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری مہم چلائیں, گھر گھر یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ اپنے چیئرمین وائس چیئرمین کو منتخب کریں گے, ترازو نشان پر مہر لگائیں گے تو کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر آئے گا اور انشاءاللہ پھر ہمارے حالات بدلنا شروع ہوں گے. میں ایسے وعدے نہیں کرتا جو پورے نہیں ہو سکتے, ظاہر ہے لمیٹڈ اختیارات ہوں گے, لیکن ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور باقی اختیار اور حق آپ کے ساتھ مل کر چھینیں گے ان وڈیروں اور جاگیرداروں سے انشاءاللہ, ان چوروں میں پیروں سے, کراچی کو نظر انداز کرنے والوں سے, ڈسٹرب کرنے والوں سے چھینیں گے انشاءاللہ تعالی.
اور مل کر اس شہر کو آگے بڑھائیں گے. اس لیے 15 جنوری بھی منزل نہیں ہے، نشان منزل ہے، سنگ میل ہے. یہ سنگ میل عبور کریں گے تو منزل کی طرف پیش رفت کریں گے. تو آئے مل کر اس شہر کو سنواریں، آئے مل کر اس کو آگے بڑھائیں. آپ کو میں دعوت بھی دینا چاہتا ہوں 8 جنوری کو مزار قائد کے سائے تلے باغ جناح میں انشاءاللہ اس شہر کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ عام ہم کر رہے ہیں، بہت بڑا جلسہ عام کریں گے. وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس شہر کراچی کی سیاست کا بھی، اور اس شہر کراچی کا ایک نیا رخ طے کرے گا. ماؤں بہنوں سے درخواست ہے، بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں اور بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، جس کی تیاری شروع کر دیجئے، گھر گھر پیغام پہنچائیے. یہ سب کا جلسہ عام ہوگا. جماعت اسلامی میزبان ہوگی، کراچی والے مہمان ہوں گے، اور سب مل کر انشاءاللہ اعلان کراچی کریں گے. اس جلسہ عام میں ہم اعلان کراچی پیش کریں گے اور پھر اس کی حفاظت کریں گے اور اس اعلان کراچی کے مطابق اپنے حق کو حاصل کریں گے. تو آئیں اس جلسہ عام کی تیاری میں بھی لگیں اور الیکشن کی مہم بھی خود چلائیں، اپنے علاقے کو خود سنبھالیں، اپنی گلی کو خود سنبھالیں، اور 15 جنوری کو بھی سوئے نہ رہیں. سوئے رہیں گے تو سوتے رہیں گے. اٹھے اور ووٹ ڈلوائیں، نکلے جہاں آپ کا ووٹ ڈال دیا گیا ہے وہاں پہنچ کر ترازو پر نشان لگائیں، تاکہ ایک مرتبہ پھر یہ شہر تعمیر اور ترقی سے ہمکنار ہو سکے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. میں نے ابھی اپنے ماؤں بہنوں اور بچیوں ان کے اسٹاف کا وزٹ کیا، انہوں نے محبت دی، انہوں نے پھول برسائے، انہوں نے بہت محبت سے آج کا پورا دن گزارا ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول کرے، ہمارے ان بچوں کا مستقبل روشن کرے.